یا اللہ، یا محمد، یا علی، یا فاطمہ، یا حسن، یا حسین، یا وارث، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ وارث نامہ ہذا میں اس میں اللہ ذات ہے، باقی اس میں اعظم ہے۔ جب تک رہے گھٹ میں پرانا تب تک جاپو وارث نامہ۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت فرمائے۔ طالب الدنیا دنیا کے مشاغل میں مشغول ہیں، طالب العقبہ عقبہ کے مشاغل میں مشغول ہیں، طالب المولا عشق و محبت کے مشاغل میں مشغول ہیں۔ ان لوگوں نے جو وعدہ روز ازل میں کیا تھا وہ وعدہ اس دنیا میں ان کو نبھانا ہے۔ وارث العرش پنجتن پاک حضرت سید وارث علی شاہ اعظم اللہ ذکرہ نے ایک شخص سے ارشاد فرمایا کہ بیعت کی کیا ضرورت ہے، ان کو تو روز ازل سے ارادت اور محبت ہے، اگر یہی خواہش ہے تو آؤ ہاتھ پکڑ لو۔ آپ کی ارادت اور محبت میں جو شخص داخل ہوتا ہے وہ آپ کا مرید ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ ہمارے بزرگ سادات نیشاپوری تھے اور ہماری غیر خاندان سے مناکحت نہیں ہوئی ہے، اور فرمایا سنا ہم پنجتنی ہیں، ہم پنجتنی ہیں، اور فرمایا عشق جس کسی کو ملا ہے پنجتن پاک سے ملا ہے، اور فرمایا ہماری منزل عشق ہے، جو ہم سے محبت کرے وہ ہمارا ہے۔ سلسلہ عشق حضرات پنجتن پاک کی ذات انور پر منتہی ہوتا ہے۔ حضور انور وارث پاک سلسلہ عشق کے فقیر و مجدد ہے، اور آپ کا سلسلہ عشق محبت کا سلسلہ، آپ کا طریقہ الفقر و فخری ہے۔ آپ طریقہ وارثیہ کے بانی ہیں۔ آپ نے بطریقہ باطنی حضرت مولا علی علیہ السلام سے نسبت عشقیہ حاصل کیا، اور آپ نے فرمایا ہے ہم علی کے وارث ہیں اور علی ہمارے وارث ہیں۔ آپ نے اپنی اطاعت کے ساتھ اطاعت پنجتن پاک کا اقرار لیا۔ آپ صرف ایک پیر عالی مقام نہیں ہے بلکہ سید اور فقیر بھی ہیں۔ آپ کی شان فقیری اور شان سیادت کا ڈنکا دنیا بھر میں بجا۔ آپ نے خدا طلبی کا طریقہ سکھایا ہے۔ آپ محبت خدا کی تعلیم فرمایا کرتے تھے۔ یہی وہ محبت ہے جو تمام محبت کا منبع و مخزن ہے۔ پیر کی محبت اور پنجتن پاک کی محبت کا سلسلہ خدا کی محبت پر منتہی ہوتا ہے۔ درگاہی اور خانقاہی نسبت والے اپنی پہچان مٹاتے جا رہے ہیں۔ ان میں جو پیران اور سجادگان ہیں وہ اپنے اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو نبھانے میں ناکامیاب نظر آتے ہیں، اور دنیا داری اور دکانداری میں مصروف نظر آتے ہیں، اور روحانی مشاغل میں دلچسپی نہیں لیتے ہیں۔ حضور انور وارث پاک نے پشتینی خلافت اور سجادگی کا خاتمہ فرما دیا ہے، مگر اس کی بھی جھلک سلسلہ وارثیہ میں دیکھی جا سکتی ہے۔ آپ نے صرف عشق محبت کو باقی رکھا ہے۔ سبھی وارثیوں کے وارث حضور انور وارث پاک ہیں۔ آپ نے فرمایا ہے کہ پیر کی محبت مرید کا دین۔ ہم سب وارثیوں کو اپنی ذات کو میزان بنا کر دیکھنا چاہیے کہ کیا واقعی پیر کی محبت ہمارے دل میں رچی بسی ہے۔ جس طرح سے دیگر سلاسل کے لوگ کمانے کھانے اور جورو بچوں کی محبت
میں ہے، اسی طرح سے وارثی بھی کمانے کھانے اور جورو بچوں کی محبت میں ہے۔ پیر کی عقیدت سے فیض کا دروازہ کھلتا ہے۔ اس دروازے کو بند کرنے کی ذمہ داری انہی پر ہے جو کمانے کھانے اور جورو بچوں کی محبت میں گرفتار ہیں۔ جب وارثی درگاہ وارثی میں آتے ہیں تو روٹی کپڑا اور مکان کے چکر میں دفتر درگاہ کا چکر لگاتے ہیں، اسی لالچ میں پھنس کر فیض سے محروم رہ جاتے ہیں۔ دفتر حلقہ فقراء وارثی فقیروں کا معاون و مددگار نہیں، وہ تو پہچان کارڈ جاری کرتا اور کوئی سہولتیں مہیا نہیں کراتا ہے، بلکہ حلقہ فقراء وارثی کے وحدتداران صرف فقراء وارثی پر حکومت کرنا جانتے ہیں اور حکومت کا ڈر بیٹھاتے ہیں۔ نہ حلقہ فقراء وارثی کے وحدتداران حاکم ہیں اور نہ حاجی وارث علی صاحب موسولیم ٹرسٹ کے وحدتداران حاکم ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ سب غلام ہیں، غلامانہ کردار ادا نہیں کر رہے ہیں، صرف لوگوں میں اپنا ڈر بٹھلائے رہتے ہیں۔ ایک طرف لالچ دی جاتی ہے تو دوسری طرف ڈر دل میں بٹھایا جاتا۔ لالچ اور ڈر کی وجہ سے انتظام آستانہ وارث پاک میں خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں۔ فقراء وارثی متوجہ فرمائے، حضور انور وارث پاک نے فرمایا کہ فقیر کی شان یہ ہے کہ آزاد اور بے غرض رہے، اور فرمایا فقیر وہ ہے جو لاطمع رہے اور رضا و تسلیم پر قائم رہے، اور فرمایا فقیر خدا کا عاشق ہوتا اور عاشق کو چاہیے کہ وہی کرے جو معشوق کی رضا ہو، مانگے نہ انکار کرے، اسی کا نام رضا و تسلیم ہے۔ حضور انور وارث پاک نے فقراء احرام پوش میں سے خدمات کے لیے وقتاً فوقتاً خادمان مقرر فرمایا کرتے تھے اور وہی حق کے خدمات ادا کرتے تھے۔ زمانہ آخر تک حضرت فیضو شاہ وارثی اور حضرت اوغر شاہ وارثی نے حق کے خدمات بجا لائے۔ یہی دستور خدمات باقی رہنا چاہیے جن کو حاجی وارث علی صاحب موسولیم ٹرسٹ کے وحدتداران نے ختم کر دیا ہے۔ حضور انور وارث پاک نے فرمایا ہے کہ مخلوق خدا سے ہمدردی اور اچھا سلوک کیا کرو، صرف اس خیال سے کہ یہ خدا کے بندے اور اس کی صنعت کی یادگار ہے، اس عمل سے تم کو خدا کی محبت نصیب ہوگی، اور یہی تصوف کی اصل ہے۔ ان پر ٹرسٹ کے وحدتداران کو عمل کرنا چاہیے، جبکہ وہ ایسا نہیں کر رہے ہیں۔ وہ تو لالچیوں کو روٹی کپڑا اور مکان کا لالچ دیتے ہیں اور لالچی لوگ ان کے دام فریب میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ فقیروں کو نشستگاہ لگانے کی سہولتیں دینے کی ذمہ داری ٹرسٹ کے وحدتداران پر ہے۔ ان کو چاہیے کہ ہر وہ سہولتیں جو فقیروں کی ضروریات کو پورا کریں، وہ سب سہولتیں فقیروں کو مہیا کرائی جائیں، اور جو بلڈنگ زائرینوں اور فقیروں کے لیے آرکشت ہے، اس بلڈنگ میں صرف زائرینوں اور فقیروں کو کمرہ الاٹ کیا جائے، دیگر اس کے حقدار نہیں ہیں، اس لیے حقداروں کو ان کا حق دیا جائے اور ان کے ساتھ حق تلفی نہ کیا جائے، اور حق تلفی کرنے
ظلم ہے، توبہ سے بھی حق تلفی معاف نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے پنجتن پاک کے صدقے میں ہر وحدہ داران جو حلقہ اور ٹرسٹ سے متعلق ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں اور فرائض کو ایمانداری اور سچائی سے نبھائیں۔ یا وارث یا وارث یا وارث۔